خلا کی عدت اور اس کے اس میں اختلاف بتاتے ہیں بعض لوگ، جیسے علماء دیوبند سے تعلقات رکھنے والے، ان کا کہنا ہے کہ خلا میں بھی 3 مہینے کی عدت ہے اور طلاق میں بھی 3 مہینے کی۔ جب ان سے دلیل مانگو تو وہ کہتے ہیں ہاں دلیل موجود ہے، لیکن ابھی اگر نہیں ہے، ہم فی اہل الحال حدیث سے اویلیبل نہیں، دلیل ہے لیکن ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے نا؟ جی جی میں نے ان سے پوچھا بھی ہے، مطلب ہے میرے رابطے میں، تو میں نے انہوں نے مجھے غلط ٹھہرایا کہ نہیں 1 مہینے کی عدت نہیں ہے خلا میں، اور اگر ہے تو آپ ہمیں دلیل دو کہ کہاں سے ہے 1 مہینے کی عدت۔ تو آپ تھوڑی رہنمائی فرما دیجئے، مطلب اس ویڈیو میں آپ کچھ دلیل دے دیجئے کہ مطلب خلا کی جو عدت ہے وہ ہو، تاکہ میں انہیں یہ دکھا سکوں۔ جی بالکل، دیکھیے جی 2 مسئلے ہیں، ایک مسئلہ بہت لمبا ہے، میں نے خلا پر ہماری گفتگو ہوئی تھی رمضان سے پہلے کسی مہینے میں، بہت تفصیل سے خلا کے مسائل ہم نے بیان کیے تھے، اگر وہ ویڈیوز آپ کو ملیں یوٹیوب پر تو آپ اس کو دیکھیے، بہت تفصیل سے اس میں ساری باتیں ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا خلا طلاق ہے یا خلا فسخ ہے، اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ اگر خلا کو طلاق کہیں گے تو اس کے احکامات دوسرے ہوں گے، خلا کو اگر فسخ کہیں گے تو اس کے احکامات دوسرے ہوں گے۔ اب یہ جو احناف یہ کہہ رہے ہیں کہ خلا کی عدت 3 مہینے ہے یا 3 ماہواری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خلا کو وہ طلاق مانتے ہیں اور طلاق کی عدت 3 ماہواری ہے، تو اس کی بنیاد یہ ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خلا طلاق نہیں ہے بلکہ خلا فسخ ہے، خلا فسخ ہے، اور خلا کی عدت 3 ماہواری نہیں ہے بلکہ خلا کی عدت 1 ماہواری ہے، 1 حید ہے۔ اس کی دلیل میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی بیوی نے خلا کا مطالبہ کیا تھا، مشہور واقعہ ہے، خلا کے باب میں سب سے مشہور حدیث یہی ہے۔ ان کی بیوی نے ان سے خلا کا مطالبہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان دونوں کا خلا ہوا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان امرأۃ ثابت ابن قیس اختلعت من زوجها، اپنے شوہر سے ثابت ابن قیس کی بیوی نے خلا لیا، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فامرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعتد بحیضۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ابن قیس کی بیوی، غالباً ان کا نام جمیلہ تھا، ان کو حکم دیا کہ وہ 1 حیض تک عدت گزاریں، ان تعتد بحیضۃ، 1 حیض تک وہ عدت گزاریں۔ اب بتائیے اس سے صریح اور واضح دلیل کیا چاہیے؟ یہ ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، اسی طرح سے ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے کہ مختلعہ عورت جو ہے اس کی عدت 1 حیض ہے، مذہب حنفی کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اب بتائیے ہم حنفی مذہب کو مانیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانیں؟ جی اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو۔ ہاں، تو آپ ان کو یہ ویڈیو جا کر کے سنا دیجئے، اگر ان کو اور بھی اشکال ہے تو وہ ویڈیوز آپ تلاش کر لیجئے یوٹیوب میں، اسی چینل پہ موجود ہے، خلا کے تمام مسائل، اور یہ جو مسائل ابھی میں نے شروع میں بتائے اس میں اقوال بھی ذکر کیے گئے ہیں، ادلہ بھی ذکر کیے گئے ہیں، وہ ساری توجیحات وغیرہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ خلا کی عدت 1 حیض ہے، جس کی دلیل یہ حدیث ہے جو میں نے ابھی بیان کیا۔